مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پریشانیاں دور کرے گا۔ تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے، انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں، تو درود ان پر پڑھا کرو۔ روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میری پیش نظر رہے، اس رات دن میں پڑھا کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حدیث نمبر 16۔ سیدنا ابو کامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو کامل، جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ حدیث نمبر 17۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ فرمائیں کہ اگر آپ کی ذات ببرکت پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت کے تیرے سارے ملامات کے لیے کافی ہے۔ حدیث نمبر 18۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کریم کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے ڈھونڈ لیا۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم دربار نبوت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریب ترین عمل کیا ہے؟ فرمایا، سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا۔ عرض کیا گیا، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیں؟ تہجد کی نماز ادا کرنا، گرمیوں کے روزے۔ پھر میں نے عرض کی، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیں؟ فرمایا، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا، فکروں کو دور کرتا ہے۔ میں نے عرض کی، کچھ اور ارشاد فرمائیں؟ فرمایا، جو کسی قوم کا امام بنے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں کچھ لوگ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی، بچے بھی اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں۔
इंशाअल्लाह आप ज़रूर खुशी अल्लाह के नबी पे भेजेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करेगा। तो आपको अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें कि ये जो मैं मैसेज आपको दे रही हूँ ये तो अल्लाह के नबी का मैसेज है। तो अल्लाह ताला